میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے آپ صحافی رہے، پھر صحافت چھوڑ کے آپ نے سی سی ایس کیا، جج رہے، وہ چھوڑ دیا وکالت کی، اور پھر سیاست میں آ گئے، تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی رہی؟ اتنے بے چین روح کیوں ہے آپ؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ صحافت تو ایک وقت میں ایک انگریزی اخبار کے لیے اداریہ لکھا کرتا تھا، اور پھر ابتدا میں جب جج بنا تو اسی دوران میں نے کمیشن کا ایگزام دیا سی ایس ایس کا۔ بہرحال حالات، واقعات اور زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہے انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ ایک خوبی ہے مجھ میں کہ میں فیصلہ کرنے میں کاہلی سستی نہیں برتتا ہوں، اور ایک دفعہ دماغ مائنڈ بن جاتا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہوں، اور ابھی بھی یہ سفر رکا نہیں ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اور کتنے سفر اور منزلیں ہم نے طے کرنی ہے۔ اچھا، تو پھر پی ٹی آئی کب جوائن کیا اور کیوں جوائن کیا؟ پاکستان تحریک انصاف 2017 میں پرویز خٹک صاحب کی حکومت نے وسل بلور لا پہ ایک اسٹیچیوٹ کی ڈرافٹنگ کا کام مجھے دیا تھا، اور جب یہ میں نے ڈرافٹ کیا تو پریزنٹیشن خان صاحب کو دی، کے پی کی کابینہ سی ایم ہاؤس پشاور میں۔ وہاں پہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت جو ہیں سیاسی وابستگی میرے خاندان کی JUI کے ساتھ تھی، تو خان صاحب نے پھر اس وقت مجھے سننے کے بعد کہا کہ آپ جیسے آدمی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ پرویز خٹک صاحب کی کابینہ میں اس وقت اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، ان کے ساتھ میرے بڑے دیرینہ مراسم رہے ہیں، تو پھر اسد قیصر صاحب کی وساطت سے جو ہیں ذہن بنا، کیونکہ JUI میں جو ہمارے مقامی معاملات تھے، علاقائی سیاست تھی، اس سے بھی مجھے کافی مایوس تھا۔ تو یوں 17 میں اسد قیصر صاحب کے ساتھ آ کے خان سے ملاقات کی، اور پھر PTI جوائن کی۔ 2018 میں PTI کے لیے میں نے ٹکٹ مانگا، لیکن اس وقت نہیں ملا۔ پرویز خٹک صاحب کی سیف اللہ کے ساتھ بڑے قریبی مراسم تھے، تو میں نے پھر PTI کے امیدواروں کو سپورٹ کیا، اور یوں جو ہیں جب حکومت بنی 2018 میں، تو اسد قیصر صاحب جب اسپیکر تھے تو میں نیشنل اسمبلی کا لیگل ایڈوائزر تھا۔ اچھا، تو وہاں سے آغاز ہو گیا۔ جی ہاں۔ تو 9 مئی کے بعد سب لوگ خاموش تھے یا چھپے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ رسک کیوں لیا اور آپ کیوں میدان میں نکل آئے؟ صافی صاحب مئی 2022 میں خان کی لیگل ٹیم کا حصہ بنا۔ میں آپ کو علم ہے کافی عرصے سے آپ کی اور میری جان پہچانے کم و بیش 30-35 سالوں سے وکالت میری بڑی اچھی تھی، فوجداری پریکٹس زیادہ تر کرتا تھا۔ جب فوجداری کیسز خان صاحب پہ بنے تو یوں جو ہیں اسد قیصر صاحب کے وساطت سے خان صاحب نے مجھے جو ہے کہا کہ آپ میرے ٹیم کا حصہ بنے، اور میں نے ان کے کیسز شروع کیے۔ اس دوران جو ہے خان کی قربت حاصل ہوئی، اور پھر یہ قربت اتنی بڑی کہ میں بالکل اس کے کور ٹیم کا ایک حصہ بنا۔ اور جب 9 مئی کے حادثات ہوتے ہیں تو اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے قریب سے دیکھا۔ کلچر کیا تھا، لوگ کیسے تھے، کس طرح لوگوں کے جانے پہ اور پارٹی چھوڑنے پہ جن کو مار پڑتی تھی، پارٹی کے اندر شادیانے بجا کرتے تھے۔ یہ باتیں میں نے پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن آپ کو میں آج بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست میں کہ 2018 سے لے کر آج 2025 تک کوئی ایک شخص پاکستان میں یہ مثال نہیں دے سکتا کہ PTI میں کوئی نیا شخص آیا ہے، کوئی شمولیت کسی کی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اور جتنے لوگ گئے 9 مئی کے بعد، بہت سارے واٹس ایپ گروپ ہم نے بنائے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، تو جناب علی جو لوگ اغوا ہو چکے ہوتے تھے ان کے بارے میں اسپیکولیشنز ہوتی تھی، یعنی ابھی اس نے پارٹی چھوڑی نہیں ہوتی تھی کہ اپنی ہمارے دوست جو ہیں وہ خبریں بریک کرتے تھے کہ جناب وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، اور یوں پارٹی میں زیادہ تر کوئی ایک شخص ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ جناب ان کو مار پڑ رہی ہے، اغوا ہو گئے ہیں، بلکہ لوگوں کو خوشیاں یہ ہوا کرتی تھی کہ جناب فلاں آفس جو ہیں خالی ہو گیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے جب پارٹی چھوڑی نا تو سب سے زیادہ خوشیاں اس وقت میں نے دیکھی تھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی شخصیت بری تھی، وہ اس کا منصب جو ہے بڑی اہمیت رکھتا تھا، تو لوگ اس پہ
اب ہوا یہ کہ جب 9 مئی ہوا تو 9 مئی کو میں موجود تھا ادھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جس نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ ان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں کیا ہوا۔ اچھا، خان صاحب مجھ پہ کافی اعتماد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ چند باتیں میری قوم تک پہنچانی ہیں، اور وہ پھر میں نے باہر آ کے 10 مئی کو پولیس لائن سے باہر آ کے پاکستانیوں کو بتائی۔ اس کے بعد ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اتنے جبر اور فستائیت کا مظاہرہ ہوگا اور ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب یہ چیزیں شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر راستے میں اپنے لیڈر یا اپنے قائد یا اپنے دوست کی دوستی چھوڑنا یہ ہمارا شیوان نہیں ہے، ہماری رگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب میں نے یہ خان کا ساتھ دینا چاہا تو تھریٹس بھی آئے، نقصانات بھی اٹھائے، اغوا کرنے کی کوشش بھی ہوئی، اور ایک وقت میں پورا خاندان اکٹھے ہوا، اور سب نے کہا کہ یہ کس راستے پہ چل نکلے ہو، اچھی بلی وکالت ہے، اچھی نارمل لائف ہے، خاندان کو جو ہیں بڑے تھریٹس ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے 2-3 ایام دیں۔ 2-3 ایام سوچنے کے بعد میں نے سوچ کے پھر بتایا، میں نے کہا کم وقت میں جو بھی ہوگا اب میں بھگتوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہیں پھر میں خان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ جان پہ گزر گیا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی مارا جاؤں گا یا جو ہے زندہ نہیں رہوں گا۔ جب گھر گرا، جب اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، جیلوں میں گیا نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا عزم، میری ہمت جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ڈر جو تھا نا، خوف کسی قسم کا، وہ بالکل اس کا شائبہ تک میرے نزدیک جو ہے نہیں آ سکتا تھا۔ یوں جو ہے جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے نا، وہ پھر نتائج کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور یوں اللہ نے جو ہے اسی وجہ سے، میں اس وقت جان گیا تھا کہ پاکستانیوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا خوف دور کر سکیں۔ بڑے ہی نفسیاتی طریقے سے انہوں نے پورے پاکستانیوں کو ڈرایا تھا۔ لوگ اغوا ہوتے تھے یا گرفتار ہوتے تھے، پھر وہ چھوٹتے نہیں تھے۔ یہ فینامنا تھا سن 47 کے بعد پہلی دفعہ بطور وکیل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بھی رہا ہوتا تھا جیل کے باہر پھر گرفتار ہوتا، یعنی کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات بٹھانی تھی کہ جو گرفتار کرنے والے ہیں وہی چھوڑنے والے ہیں۔ تو یوں جو ہے اللہ نے سرخرو کیا، ہم نے کنونشن کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، گولیاں کھائی، میرے ساتھ لوگ مرے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے طفیل جو ہیں لوگوں کی دلوں میں قبولیت، مقبولیت، اور ان کے دلوں میں میرے لیے جگہ بنائی جو آج تک ہیں۔